بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بیان لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے خدا کو کس نے بنایا؟ تو چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی ہی نہ تھی۔ اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا۔ چرندہ پرندہ درندہ، اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا؟ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں۔ اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے۔ ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے۔ سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، او میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج
تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں، اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں، صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے، ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کون سی قرارداد پہ تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑا ہی بھیجنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا، اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے، تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں، نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، خدا کی قسم یہ کہ اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئیں کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا، اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے، اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے۔
میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا۔ کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو، کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو، خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے۔ مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا۔ اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا۔ اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا، انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی۔ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالے کملے والے کا صدقہ ہے۔ فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، اس بات پہ پکے رہنا۔ اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی، فرمایا فمن تولی بعد ذلک، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے۔ کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں؟ اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے، میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی نہیں۔ روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا۔ اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ اب چلا ہے ذرا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے، انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے
जन्नत में दाखिला अता फरमाया, जन्नत में उम्र बसर हुई, जन्नतुल फिरदौस में रहते थे आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया में भेज दिए गए, बसाना था दुनिया को। आखिरी वक्त आया आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीश अलैहिस्सलाम बेटे हैं आदम अलैहिस्सलाम के। आखिरी वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाया और फरमाया, मेरे बेटे मेरी एक वसीयत कबूल कर, मेरी एक वसीयत सुन, मेरी आखिरी बात सुन। जी अब्बा फरमाओ। फरमाया, जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए, अल्लाह पाक से मांगना, उसके दरबार में झोली फैलाना, उसके सामने दामन फैलाना, उसके दरवाजे पे गदागरी करना, उसके दरवाजे पे अपने सर को झुकाना, और जब कोई मुसीबत आए दुआ मांगना उस मालिक के कायनात से। लेकिन दुआ से पहले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दरूद पाक पढ़ना। अभी तो लाखों बरस हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने में। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने फौरन पूछा, मेरे अब्बा अबुल बशर आप हैं, इंसानियत के अब्बा आप हैं, सारे जहान के सरदार आप हैं। अल्लाह पाक ने इंसानियत का सिलसिला आपसे शुरू फरमाया, ये दरूद पाक किसके नाम पे पढ़वा रहे हो, ये कौन है? फरमाया, बेटा मैं जन्नत में रह के आया, बड़ा वक्त गुजार के आया, मैंने जन्नत में रिहाइश रखी, मैंने जन्नत में सोने चांदी की ईंटों पे, सुर्ख याकूत के मकानों के दरवाजों पे, और सब्ज याकूत के मकानों पे, और मुश्को अंबर साफरान के बने हुए महलात के दरवाजों पे, और जन्नत की एक एक नहर पे, और जन्नत के दरख्तों के एक एक पत्ते पे मैंने काली कमली वाले का नाम देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैंने कहा है कि दरूद पाक पढ़ना। इससे भी थोड़े से और पीछे चलो ताकि जहन में बात पुख्ता बैठ जाए और तुम अपने हल्के में, अपनी गलियों में, अपने मोहल्ले में जाकर के ये कह सको कि कारी हनीफ पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानता है, कितना बड़ा मानता है, किस हैसियत से मानता है, पता तो चले। ये तो मैंने आखिरी वक्त की बात कर दी, याद रखना इसे भी। और पीछे चलो, जनाब आदम अलैहिस्सलाम हैं तो जन्नत में, लेकिन अकेले हैं, अकेले हैं। तन्हाई, खलवत, परेशानी, अपनी जैसी सूरत कोई नजर नहीं आती, अपना हम असर कोई नहीं, हम जिनस कोई नहीं। तजर्बा कर लो, कोई बहुत आलीशान महल, एयर कंडीशन, बड़े बड़े फानूस और बड़ा बड़ा सब कुछ बना बना कर एक आदमी को अंदर बिठा के बाहर से बंद कर दो, एक दिन में घबरा जाएगा, बल्कि एक घंटे में ही, कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं पंखों को, क्या करूं एयर कंडीशन को, क्या करूं खूबसूरती को, मैं तो यहां अकेला हूं। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब अकेले को वहशत हुई, खलवत में परेशानी हुई, अकेलापन महसूस किया, अल्लाह पाक ने जोड़ा, क्या दूं? आवाज आई, चूंकि आप सारी इंसानियत के अब्बा हैं और ये सारे जहान के इंसानों आदमियों की अम्मा है, इसका हक महर ये है, यहाँ खड़े खड़े, यहाँ बैठे बैठे मेरे महबूब करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पे 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, हक महर अदा हो जाएगा। जरा अंदाजा तो लगाओ, ये किस वक्त में आजमतें बयान कराई जा रही हैं। कोई चीज अभी नहीं बनी, एक जोड़ा दुनिया में आया है, लेकिन महबूब खुदा अल्लाह पाक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ने के लिए उसको कीमत बना रहे हैं कि इस हवा की कीमत जो है हक महर की, वो 20 मरतबा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही वजह है, गो मज़मून आगे चलकर आएगा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में ये कहीं नहीं फरमाया कि मैं भी नमाज पढ़ता हूं तुम भी नमाज पढ़ो, मैं भी रोजा रखता हूं तुम भी रोजे रखो, मैं भी ज़कात देता हूं तुम भी ज़कात दो, मैं भी हज करता हूं तुम भी हज करो, मैं भी यूं करता हूं। सिर्फ एक इबादत ऐसी और एक काम ऐसा अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, मैं खुदा और मेरे सारे फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पे, और लोगों मैं भी दरूद भेजता हूं, जिब्रील भी भेजता है, सारे फरिश्ते भेजते हैं, तुम भी दरूद भेजते रहना। यानी दरूद शरीफ पढ़ना ऐसी इबादत है कि खुदा भी हमारे साथ इसमें शामिल है, फरिश्ते शामिल हैं।
अब ये मजमून नहीं, लेकिन बात चल रही है। अब जाहिर बात है कि कुरान करीम किस पे नाजिल हुआ? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे। 22 बरस 5 महीने 15 दिन में बतदरीज कुरान करीम पूरा हुआ। समझ लो बात को, काम आएगी इंशाअल्लाह कब्रों में अकीदा बनाओगे तो। कुरान करीम की जब आयत उतरती थी, नाजिल होती थी, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सुनाते थे, बताते थे, तो सहाबा किराम उस आयत की तफसीर भी पूछते थे कि इस आयत का मतलब क्या है, क्यों उन्होंने अमल करना था। वो तो इतने पक्के थे कि कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सहाबा किराम आगे निकल गए, फारूक आजम पीछे रह गए कुरान करीम में पढ़ने में। तो किसने पूछा, है उमर तेरा जहन कमजोर है कि नहीं, हाफजा कमजोर है कि नहीं, कि फिर पीछे क्यों रह गए? अल्लाहु अकबर। फरमाया, मैं जो कुरान सीखता हूं पहले उस पर अमल करता हूं, अगले दिन फिर दूसरा सबक लेता हूं। नमाज की आयत आई तो सहाबा किराम को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा के दिखाया कि रुकू यूं करना। अब कुरान में जो है वरकाऊ रुकू करो, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करके ना दिखलाते तो क्या पता चलता कि रुकू किसे कहते हैं और किस तरह हो। सुभान रब्बियल अजीम पढ़े, हाथ कहां रखें, निगाह कहां होनी चाहिए, पैर किस तरह होने चाहिए, कमर किस तरह होनी चाहिए, सर किस तरह होना चाहिए, ये कैसे पता चल। इसीलिए कुरान ने कहा वस्जुदू, सजदा करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करके दिखलाया, घुटने कहां रखो, कूड़ियां कैसे रखो, हाथ कहां रखो, नाक कैसे रखो, माथा कैसे रखो, ये सब कुछ करके दिखाया। इसी तरह सहाबा किराम ने जब कुरान मजीद की आयत उतरी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सहाबा किराम ने पूछा, कैफा नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह। इतना बड़ा जो हुक्म आया है, इतनी बड़ी जो शान आई है कि दरूद भेजो, दरूद पढ़ो, कैफा नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, आप ही बताएं कैसे दरूद पढ़े हम। हक भी था पूछने का, सहाबा किराम ने पूछा भी। अब तवज्जो करना, पहले ये लफ्ज़ समझ लो मेरे, कुरान समझने के लिए जिद ना किया करो कि मैं फला फिरके का हूं, फला मौलवी का मुक्तदी हूं। अल्लाह का कुरान समझ कर समझो, किसी फिरके और जिद की ऐनक लगा के कुरान ना देखो। अगर सबज रंग के शीशे लगाओगे, जहां सबज नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जब तू कुरान को जिद की निगाह से देखेगा, तुझे कुरान में कख भी नजर नहीं आएगा। ईमान की निगाह से देख, नूरे ईमानी की निगाह से कुरान पढ़ा कर। तो सहाबा किराम ने सवाल किया, कैफा नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह दरूद पढ़ें। इतना बड़ा जो दर्जा है कि खुदा भी भेज रहा है, फरिश्ते भी भेज रहे हैं, और एक दफा दरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक की रहमत की चादर दरूद पढ़ने वाले को अपने अंदर लपेट लेती है। इतना बड़ा मर्तबा है। और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता पढ़ता अगर कोई मर गया, क़यामत के मैदान में उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। इतने बड़े सवाब की चीज, इतने बड़े दर्जे की चीज खुद सिखाओ, खुद बताओ कैसे है। फरमाया, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बावुजू मस्जिद में मिंबर के ऊपर बैठा हूं। 1,29,000 सहाबा ने जो नकल फरमाया और जो सारी जिंदगी दरूद पाक पढ़ा, वो यही है। इसमें एक लफ्ज की मैंने हेरा फेरी नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ यही दरूद है, हुजूर का तालीम दिया हुआ यही दरूद है। सिद्दीक अकबर ने यही पढ़ा, फारूक आजम ने यही पढ़ा, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने यही पढ़ा, अली मुर्तजा ने यही पढ़ा, हसन हुसैन ने यही पढ़ा, फातिमा ज़हरा ने यही पढ़ा, ऐसा सिद्दीका ने यही पढ़ा, 1,29,000 सहाबा ने यही पढ़ा, 1500 साल के वलियों ने यही दरूद पढ़ा। अब जाहिर बात है, जो सवाब इस दरूद का हो सकता है वो और कितना ही अकीदत से बनाया गया हो, उसका वो सवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि असल बरकत है नबी के लफ्जों में। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खुद सिखाया। अब ये जितने भी दरूद बनाए हुए हैं, लखी हो, करोड़ी हो, ताज हो,
یہ اذان سے پہلے والا ہو بعد والا ہو کوئی بھی ہو، یہ عقیدت ہو تو ہو، لیکن نبی کی تعلیم کردہ سلام درود نہیں، صحابہ کرام کا پڑھا ہوا نہیں۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ دو گے ہاں تم نے تو یوں کہنا ہی ہے، تم جو بندی جو ہوئے، واہ کمال ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اے تو قاری حنیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، بڑی سیرت بیان کرتا ہے، پر اندازہ لگا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد، میرے ولی، تیرے ولی، قطب ابدال، ساری دنیا محبت کے رنگ میں آ کر درود بنائے، وہ ثواب نہیں ہو سکتا جو کالی کملی والے کے الفاظ میں ہے۔ اس کی ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دوں، یہی وجہ ہے کہ 1500 سال 15ویں صدی چل رہی ہے، نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد تو لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کچھ اور آتا ہے نا، نماز میں ہیرا پھیری ابھی نہیں آئی، نماز میں یہی درود، پوری امت یہی درود پڑھتی ہے، جو بندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں۔ اس کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے عملوں میں اچھا عمل نماز، اور نماز میں اچھا عمل یہ درود پاک۔ اب تو سمجھ میں آئی ہوگی کوئی بات کہ نماز بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور نماز میں یہ درود پڑھا جاتا ہے۔ ایک دلیل اور سن لو، اللہ پاک جل شانہ نے نیت بندھوائی ہے، یوں فرمایا یوں کانوں تک ہاتھ لے جاؤ، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ ہاتھ اٹھا دو ساری دنیا سے، بیوی بچے دکان کارخانہ جائے ایسی تیسی میں تو مولا تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، میں تو تیرا ہوں۔ اللہ اکبر کھڑے کھڑے کی، سبحانک اللہ کھڑے کھڑے پڑھا، الحمد شریف کھڑے کھڑے پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کھڑے کھڑے کی، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ جب آئی درود پاک کی باری، اللہ پاک نے فرمایا سیدھا ہو کر آرام سے بیٹھ کے پڑھ میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک، بالکل تسلی سے بیٹھ جا، ہر انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، بڑے سکون سے تسلی سے۔ ابھی تم کہو گے کہ درود کی بات کر رہا ہے، التحیات میں سلام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو سلام بھی اور درود بھی اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے، 1,29,000 صحابہ نے، اہل بیت نے، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، سارے ولیوں نے سلام بھی اور درود بھی نماز میں بیٹھ کے پڑھا۔ یہ جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یہ نبی کا درود سلام نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کا سلام ہے۔ 10-15 سال پہلے جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا یہ سلام کہاں گئے تھے؟ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی، اور اب بھی جس دن بجلی نہ ہو انشاءاللہ اذان صحیح آئے گی، اللہ کرے سپیکر رہے ہی نہ، اذان تو صحیح آئے گی۔ کسی نے ایک قلعے کی مزان بنا لی، کسی نے یوں بڑھا لی۔ تیرے بنے ہوئے مکان میں اگر کوئی ذرا سی لکڑ کی یا لوہے کی کلی ٹھوک کے تکلیف ہوتی ہے، اوئے مکان کی زینت کو بگاڑ رہا ہے۔ ہم نے رنگ روغن کرایا، چپس کرایا، پیسے لگائے، تو نے کیل کیوں گاڑی؟ اور مکان مکمل ہونے کے بعد تو ایک معمولی سی کیل برداشت نہیں کرتا، خدا اپنے دین میں یہ تیری بدعت کیسے برداشت کرے گا؟ تیرے پیر میں اگر ذرا سا کانٹا لگ گیا، کوئی چھرا نہیں لگا، سٹیر نہیں لگا، کوئی لکڑ تیرے پیر میں نہیں چلی گئی، ذرا سی کانٹے کی نوک لگ گئی، پیر کو اٹھائے پھرتا کی ہویا کہ کانڈا لگ گیا، تکلیف ہے، تو یہ کانڈا برداشت نہیں کر سکتا پیر میں، کالی کملی والا اپنے دین میں یہ تیری بدعت برداشت کرے گا؟ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف یہی پڑھو اگر پورا ثواب لینا ہے، جس کی میں نے جان کر تفصیل اس لیے عرض کی کہ ہم درود پاک پڑھتے بھی ہیں تو پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں، پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں؟ پوری دنیا کو چیلنج ہے، اس درود پاک کے مقابلے میں کوئی درود لا نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگلی بات سنو، پلے باندھ کے لے جانا قبروں میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارا ایک اور ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جتنا بھی دین ہے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن نے گواہی دی میرا محبوب میری اجازت کے بغیر لبوں کو حرکت نہیں دیتا۔ تو جب یہ عقیدہ بناؤ گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کی زبان ہے،
نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. پھر یہ درود پاک نبی کا بھی نہیں بلکہ یہ درود پاک اللہ کا بھیجا ہوا ہے. جو درود عرش سے آیا ہو، جو درود اللہ نے بھیجا ہو، جو درود کالی کملی والے نے خود تعلیم دیا ہو، صحابہ نے پڑھا ہو، ساری دنیا نے پڑھا ہو، قطبوں اور ابدالوں نے پڑھے ہو، جس درود کو پڑھ پڑھ کر لوگ اللہ والے بن گئے ہو، اللہ کے دوست اور قریبی بن گئے ہو، اس درود کو چھوڑ کر آج طرح طرح کے بنا لیے. کسی نے اذان سے پہلے بڑھایا، کسی نے اذان کے پیچھے بڑھایا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. خدا کی قسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرینا، جو میرے دین میں نئی بات نکالے فہو مردود، چاہے محبت کے رنگ میں کیوں نہ نکلے، چاہے عشق کے رنگ میں کیوں نہ نکلے. باتیں بناتے ہیں لوگ، وہ جی ثواب ہی ہے نہ اگر یوں کر لے. تو میرا خیال ہے گناہگار میں اور آپ چونکہ زیادہ ہیں، آج جمعے کی 4 رکعت پڑھو تاکہ زیادہ ثواب ملے، گناہ معاف ہوں. اقتداء شرط ہے، تابعداری شرط ہے. دین مکمل کر دیا اللہ پاک جل شانہ نے. آخری لفظ لکھ کے لے جاؤ، غار ہرا کی تنہائیوں میں جو قرآن اترنا شروع ہوا تھا، جو پیغام آنا شروع ہوا تھا، وہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو غار ہرا میں شروع ہوا اور میدان عرفات میں ختم ہو گیا. اب دین میں کوئی اور گنجائش نہیں. ہزاروں چیزیں ہیں، کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے؟ پھر حرج کرتے کرتے تو سارا دین ختم ہو جائے گا. نہیں جی، لوگوں کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے. بھی لوگوں کے حالات کو کیا دیکھنا ہے؟ قبر دیکھو، آخرت دیکھو. حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس آدمی نے بدعت کی ہوں گی قیامت میں نہ وہ مجھے پہچان سکے گا نہ میں اس کو پہچان سکوں. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. اللہ کہتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی نمازیوں کی پہچان ہوگی. یہ اعضائے وضو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں نا، یہ قیامت میں سورج کی طرح چمکتے رہیں گے، چمک رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. فرمایا کئی ایسے کالے چہرے ہوں گے، انہیں جو دیکھے گا وہی تھوکے گا. اس لیے نہ تیرے باپ کا دین، نہ میرے باپ کا دین، نہ کسی ولی کا دین، نہ کسی پیر فقیر کا دین ہے اللہ کا، اور اس کی سرپرستی اور وہ پہنچایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر آج آپ کی سمجھ میں صرف درود پاک والا ہی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ بالکل کامیاب ہو جائے گا. ایک بزرگ ہستی تشریف لائیں گی اور وہ فرمائیں گے کیا ہے کہ جی ایک ہو تو دو ہو تو کوئی بات، میرا سارا پلڑا خالی نیکیوں کا، نام اعمال بگڑ گیا میرا. تو یوں آتا ہے حدیث پاک میں، انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر ایک کاغذ آپ نکال لیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے. اس کی برکت سے گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور وہ اتنا سے پرزے والا پلڑا زمین پہ لگ جائے. اعلان ہوگا چلا جا جنت میں، تیرا نام اعمال وزنی ہو گیا نیکیوں والا. یہ مصیبتوں کا مارا ہوا خوشی خوشی پوچھے گا آپ کون ہیں جی؟ فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جو تم مجھ پہ خالص درود پڑھتا تھا، اللہ نے مجھے پہنچایا، میں نے اسے سنبھال کے رکھا، آج میں نے وہی درود پاک تیرے نام اعمال میں رکھ دی. اس لیے عادت بناؤ، مزاج بناؤ، چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کی، تسبیح تحلیل کی، درود پاک کی. انشاءاللہ نیکیاں پیدا ہوں گی، رغبتیں پیدا ہوں گی. اللہ پاک سینکڑوں حاجات پوری فرمائیں گے درود پاک کی برکت سے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کا ذکر فرمایا. جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ اچھی ماری چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی. نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا. یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ. مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے، بیان فرمانے کے، ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا. 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا. اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا. اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء
موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا؟ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک، اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا، سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، او میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون، تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید، کہ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میری خدائی چلے گی، میرے محبوب وہاں تک تیری مصطفائی چلے گی، میں احکم الحاکمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، میں سارے جہان کا خالق و مالک ہوں، میرے نبی تو سارے جہان کا پیغمبر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے ذکر خیر کو اپنے نام کے ساتھ بلند کر دیا،
میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تیرا نام نہ آئے کلمہ پورا نہیں، تیرا نام نہ آئے اذان پوری نہیں، تیرا نام نہ آئے تکبیر پوری نہیں، تیرا نام نہ آئے نماز مکمل نہیں، تجھ پر درود و سلام نہ ہو تو نماز مکمل نہیں۔ اور مالک نے اعلان کر دیا میرے محبوب یہ بندے میرے ہیں، امت تیری ہے، سجود میرے لیے، درود تیرے لیے، قیام میرے لیے، سلام تیرے لیے۔ اتنی بڑی شان دے کر کے بھیجا ہے اللہ پاک جل شانہ نے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس کو۔ فرمایا اے آدم میں نے تیرے لیے عورت پیدا کی ہے، تم دونوں مل کر میری دنیا بساؤ گے، انسانیت کی نسل پھیلے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر اور قریب پہنچے، بات کروں، اس سے پوچھوں، اسے کہوں میری طرف تو بھی دیکھ میں تجھے دیکھوں، تاکہ تنہائی دور ہو، وحشت دور ہو، خلوت کا اندھیرا دور ہو جائے، طبیعت میں سکون آ جائے۔ آدم علیہ السلام آگے بڑھ کر میری طرف دیکھنا، یوں ہاتھ پکڑ کر پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کون ہیں جی؟ آواز آئی آدم چھوڑ جا، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ الہی میرے لیے بنائی، فرما ہاں تیرے لیے، پر ایک اصول، تم ساری انسانیت کے ابا، یہ سارے انسانوں کی اماں ہے، جب تک حق مہر ادا نہ کرو اس وقت تک تمہیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ مہر ادا کرو پہلے۔ سبحان اللہ۔ سارے انسانوں کی اماں کا حق مہر ہے، سارے انسانوں کا ابا حق مہر دے گا، سارے جہان کے انسانوں کی اماں، بادشاہوں کی اماں، گورنروں کی اماں، وزیروں کی اماں، نبیوں کی اماں، رسولوں کی اماں، ولیوں کتبوں ابدالوں کی اماں، بادشاہوں کی اماں، امیروں غریبوں کی اماں، کالے گوروں کی اماں، فقیروں درویشوں کی اماں، فاقے سے سو جانے والوں کی اماں، سب کی اماں کا حق مہر ادا کرو۔ الہ العالمین کیا حق مہر دینا پڑے گا؟ مجھے فرما میں کیا دوں؟ مجھے تو کچھ پتا نہیں کیا دینا پڑے گا۔ فرمایا آگے چل کر کے تیری نسل میں سے تیری اولاد کا حق مہر سونا بنے گا، تیری اولاد میں سے حق مہر چاندی بنے گی، تیری اولاد میں سے حق مہر روپے پیسے بنیں گے، حق مہر میں مکان لکھے جایا کریں گے، دکان لکھی جایا کریں گی، پلاٹ لکھے جایا کریں گے، زمینیں لکھی جایا کریں گی۔ پر اے آدم علیہ السلام تو سارے جہان کے انسانوں کا ابا ہے، یہ سارے جہان کے انسانوں کی اماں ہے، تیرا حق مہر سب سے نرالا، اور وہ یہ یہاں کھڑے کھڑے میرے محبوب پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ابھی لاکھوں برس دیر ہے حضرت کے تشریف لانے میں، مگر عظمت کا ڈنکا دیکھو کہاں بج رہا ہے۔ ابھی انسانیت وجود میں آئی، پوری دنیا میں صرف 2 انسان بنے، کالی کملی والے کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ جس نبی کی صورت سے تجھے آج پیار نہیں، جس نبی کی شکل سے تجھے پیار نہیں، جس نبی کی سنتوں سے تجھے پیار نہیں، جس نبی کے اخلاق سے تجھے پیار نہیں، جس نبی کے قرآن سے تجھے پیار نہیں، ابھی نبی چھوڑ نبی کے دادے پردادے بھی پیدا نہیں ہوئے، مگر اللہ پاک کو دیکھو آدم علیہ السلام سے درود پاک پڑھوا رہا ہے۔ یہ جو میں کئی مرتبہ درود شریف کے لیے کہتا ہوں اور پڑھتے ہیں، خوش نصیب پڑھتے ہیں اور بد نصیب چپ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ برابر والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو فالتو کام کر رہا ہے، تجھے کیا پتا 10 گنا معاف ہو گئے، 10 نیکیاں مل گئی، 10 درجے بلند ہو گئے، حضور کی شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ ہے وہ چیزیں جو سیکھنے کی ہیں، معلومات کرنے کی ہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمت پر درود پڑھوا رہا ہے، اور امت ڈھول بجاتی ہے، ناچتی ہے، بھنگڑے ڈالتی ہے، گانے گاتی ہے،
جلوس امام الانبیاء کے نام کا کارے نور جا کنجری کے اس پاک نبی کی پاک عظمت کا کیا کہنا. ابھی آدم کی ذات پیدا ہوئی ہے. خدا فرماتے ہیں آدم یہاں کھڑے ہو کر 10 مرتبہ درود پڑھو, حق مہر ادا ہو جائے گا. یہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آخری وقت ہے. حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. آخری وقت میں بلایا, فرمایا میرے لفظ جگر, میرے نور نظر اور میرے بیٹے میری ایک آخری وصیت سن لے, میرا ایک پیغام سن لے. جی ابا. فرمایا جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اللہ پاک جل شانوں سے دعا مانگنا, اس مالک کائنات کے حضور میں جھولی پھیلانا, اس کے دروازے کے سوا کہیں اور اپنا ماتھا نہ جھکانا, اپنی جبین نیاز نہ جھکانا, اللہ کے دروازے پہ سب کچھ مانگنا, اور دعا مانگتے وقت اس کالے کملی والے کی ذات پہ درود پاک ضرور پڑھنا. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا, ابا جان انسانیت کے ابا آپ ہیں, ابو البشر آپ ہیں, اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا, میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ نبی بھی ہیں, پیغمبر بھی ہیں, سارے جہان کے انسانوں کے ابا بھی ہیں, یہ درود پاک کس پہ پڑھنے کے لیے حکم دے رہے ہو مجھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا, میرے لفظ جگر بات سن لے, میں جنت میں رہ کے آیا ہوں, میں جنت میں ایک عرصے تک رہا ہوں, میں نے جنت میں سرخ یاقوت کے محلات کے دروازوں پہ, سبز یاقوت کے محلات کے دروازوں پہ, ہیروں جواہرات والے دروازوں پہ, جنت کے اعلیٰ اعلیٰ مکانوں پہ, سونے چاندی کی اینٹوں پہ, مجھ کو عنبر کستوری کے گارے بنے ہوئے, گارے سے بنے ہوئے محلات پہ, جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے.